السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ آج کافی دنوں کے بعد پھر اس فیس بک پیج کے ذریعے آپ کے روبرو ہوں۔ میری آواز تو آپ تک آ رہی ہوگی میں سمجھتا ہوں۔ کافی مصروفیت کے بیچ میں یہ وقت نکالا کہ آج کچھ آپ سے کہوں، اور ہمارے محسن اعظم مشن کے مختلف برانچز کے ممبرز بھی بہت تیزی کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کچھ باتیں ان سے بھی ہو جاویں۔ الحمدللہ مشن نے جس طرح سے ماہ ربیع النور میں جو اس وقت بھی چل رہا ہے، جاری ہے، اس کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ محسن اعظم مشن کی مختلف برانچز نے اپنی فرض ایکٹیویٹی کو بھی انجام دیا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ ایسے پروگرام کیے، ایسے کارکرم رکھے، اور قوم، وطن، سماج کی خدمتیں اپنے اپنے طور پر پیش کی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور مزید مشن کے تمام برانچز کو اور برانچز کے تمام عہدیداران اور ممبرز کو طاقت عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ سب کام کرتے رہیں۔ حالانکہ ہمارا سفر نہیں ہو رہا ہے، بہت زیادہ آپ بلا رہے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی سفر شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں پہنچ کر بھی سب جائزہ لوں گا، اور یقیناً خوشی ہوگی۔ ابھی تو صرف سن رہا ہوں، لیکن جو کچھ بھی سن رہا ہوں مجھے بہت ناز ہے اپنے تمام ممبرز پر، اور اپنے ان ساتھیوں پر جو ایسے گاڑھے وقت میں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور ہم سب نے مل کے یہ سوچا کہ ہم جو خدمت دین، خدمت سنیت، خدمت قوم و ملت کو جس طرح انجام دے رہے ہیں، اس طرح اسے ہم پورا کرتے رہیں گے، انجام دیتے رہیں گے۔ تو بہت کم لوگوں کو رب قدیر ایسے ساتھی، ایسے رفقا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے تمام رفیقوں کے علم، عمل اور عمر میں برکت نازل فرمائے۔ پہلے کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ آیت کریمہ کے ترجمے کے مفہوم کو بیان کروں گا، کیونکہ اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ کافی لوگ اس وقت جڑ چکے ہیں، تو میں بات کو شروع کرتا ہوں کہ اپنے معمول کے مطابق قرآن کریم روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور میں آپ سے بھی کہوں گا، اپنے تمام جو اس وقت مشاہدین، سامعین ہیں، کہ آپ بھی یہ عادت بنا کے دیکھیے۔ ایک ہی رکوع اگر آپ پڑھیں گے روزانہ، اور خصوصاً اگر آپ ترجمہ یا تفسیر کے ساتھ اسے پڑھیں، ایک پیج، ایک رکوع پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ آپ 3 آیت ہی پڑھیے، 3 آیات پڑھ لیجئے، ڈیلی یہ بنا لیجئے کہ آپ ترجمے یا تفسیر کے ساتھ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ ہو، یا حضور محدث اعظم ہند کا ہو، یا حضور شیخ الاسلام کی تفسیر اشرفی ہو، تو آپ صرف یہ نہیں کہ تلاوت کی برکت ہی سے مالا مال ہوں گے، آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی روزمرہ کے جو مسائل آپ کے درپیش ہوتے ہیں، سامنے آتے ہیں، اس کا حل آپ کو ایڈوانس، جیسے ہی آپ قرآن کھولیں گے اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں ڈیلی، اس کے آگے بڑھیں گے، تو ایسا لگے گا کہ آگے تو ہماری جو آج کی پریشانی، اس کا حل اس میں موجود ہے۔
اور آگے بڑھیں گے، کوئی اور اس طرح کے مسائل سے آپ دو چار ہوتے ہیں تو اس کا حل وہاں ملے گا۔ اس کا میں نے بارہا تجربہ بھی کیا ہے، مجھے محسوس بھی ہوا ہے، اور اس سے پھر ظاہر سی بات ہے ایمان کی قوت بڑھتی ہے دوستو۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ ہماری رہنمائی ہمارا قرآن اور ہمارا خدا خود فرما رہا ہے۔ تو وہ سورہ عنکبوت کا آغاز ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مفہوم یہ کہ انہیں اتنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، بس اتنے پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگ ایسا تو نہیں سوچ رہے ہیں کہیں کہ یہ صرف اپنے کو مسلمان سمجھ لینا، مسلمان کہہ دینا، مسلمان مان لینا بس کافی ہو گیا، اب ہم جو چاہیں کریں، یا اب ہم کو کسی طرح کی کوئی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ جیسے آپ بھی کبھی کبھی بولتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو کہ آپ پوری دنیا کا سب سے بڑا اعزاز بھی حاصل کر لو اور آپ کو کچھ کرنا بھی نہ پڑے۔ کبھی آپ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم لوگ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، آپ کو اتنا اچھا انعام ملا ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یعنی یہ چیز آپ کو ملی اگر ہے تو اب اس کا تقاضا اور کیا ہے اسے بھی آپ کو پورا کرنا ہے۔ یہ دوستی و یاری کی بات نہیں، یہاں تو رب قدیر نے دولت ایمان سے جب مالا مال فرمایا، دولت اسلام سے مالا مال فرمایا، تو وہ مومنین اور مسلمین سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بس یہ کہہ دینے سے کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، چھوڑ دیا جائے گا اور تمہارے سامنے کوئی آزمائش نہیں آئے گی، تمہارا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اس میں یہ درس دیا جا رہا ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اے دولت اسلام سے مالا مال ہونے والوں، ہر وقت اللہ کی طرف سے ہونے والی آزمائش کے لیے تیار رہو۔ اب تم مومن ہو، مسلمان ہو، تو تمہاری آزمائش ہونی ہے، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ کے امتیوں، میں صرف یہ تمہارے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف تمہاری مجھے آزمائش لینی ہے، نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ارے ہم نے تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کی بھی آزمائش لی۔ تو یہ سنت قدیمہ ہے جو چلی آ رہی ہے۔ اب آپ راہ ہدایت پر آئے ہیں، راہ اسلام پر آئے ہیں، ہم اور آپ ہیں تو ہمیں تکلیفوں کا، بلاؤں کا، ابتلا کا، کبھی مال کی کمی، کبھی جان کی کمی، گھر کے افراد کی کمی، غذا کی کمی، ان سب آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نکلنا پڑا 1400 سال پہلے مسلمانوں کو جہاد کے لیے، یہ ان کی آزمائش تھی۔ یہ خود امر و نواہی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں یہ تمہیں کرنا ہے، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا ہے، تمہیں تمہارا دل چاہ رہا ہے وہ کام کرنے کا، نہیں، مگر اللہ نے اسے حرام کہا ہے، اس سے رکنا ہے تم کو، یہ سب بھی آزمائش ہی میں آتی ہے۔ تو اب تم مسلمان ہوئے ہو تو تمہیں اسلام کو پوری طرح فالو کرنا ہوگا، یہ نہیں کہ جو تم سمجھو کہ جو چیز ہمارے لیے سہولت والی اسے ہم لے لیں، جس میں تکلیف ہے اسے چھوڑ دیں، ہم تو مسلمان نہیں ہیں۔ نہیں تو تم کیسے مسلمان ہو؟ رب تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں یہی فرما رہا ہے، مفہوم یہی ہے اس آیت کا کہ اے مسلمانوں، تم اپنے کو رب کی آزمائش کے لیے ہر وقت تیار رکھو، اور کوئی آزمائش آئے تو اس کا تمہیں سامنا کرنا ہے، نہ تمہیں وہاں پہ نروس ہونا ہے، نہ اپنے حوصلوں کو پست ہونے دینا ہے، نہ تمہیں گھبرانا ہے، نہ تمہیں ہار کے پیچھے ہٹنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ رب کے ہاتھ میں فیصلہ چھوڑ دو، تم اس کے آگے جھکے ہو، اسی کا نام اسلام ہے۔ اب تمہیں اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنے رب کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اب یہ آزمائش کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کیوں آزمائش اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بتا دے، ظاہر کر دے
ان لوگوں کو جو سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ ظاہر فرما دے جھوٹوں کو، یعنی اپنی مخلوق پر وہ ظاہر فرما دے، وہ بتا دے لوگوں کو کہ دیکھو لوگو یہ سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں. یہ آزمائش اس لیے ہے کہ جب کوئی ابتلا آئے، بلا آئے، کوئی پریشانی یا کوئی حکم ہو جسے ماننا ضروری ہے، یا کوئی ایسی چیز جس سے تمہیں رکنا ضروری تھا، تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو تمہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تب سچے مسلمان اگر ہو تو تم بچو گے، تم رکو گے، تم ان فرائض و واجبات کو ادا کرو گے اگر تم سچے مسلمان ہو. اور اگر تم سچے مسلمان نہیں ہو تو فجر کا وقت ہوگا تم سوتے رہو گے، ظہر کا وقت آئے گا تم بزنس میں لگے ہوگے، عصر کا وقت آئے گا تم تفریح میں ہوگے، عشاء کا وقت ہوگا تم IPL دیکھتے نظر آؤ گے. مغرب اور عشاء اور عصر کا وقت نکلتا چلا جائے گا. یعنی ایک جو ناجائز ایسی نمازوں کو چھوڑ کے جس چیز میں لگے ہو، یہ ناجائز ہے. فرض تھا تمہارے لیے نماز پڑھنا. تو یہی بات ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت، یہ عصر کا وقت تمہارے امتحان کے لیے آیا ہے، مغرب کا وقت تمہارے امتحان کے لیے آیا ہے، عشاء کا وقت تمہارے امتحان کے لیے آیا. اسی طرح صرف یہی نہیں، چاہے حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کی، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی کو دھوکے میں رکھا، کسی کو پریشان کیا، کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی بے گناہ کو سزا دی، کسی کی زمین ہڑپ لی، شوہر نے بیوی کو تکلیف دی، بیوی نے شوہر کی نافرمانی کی، بچوں نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار پر ظلم کیا، فراڈ کیا، فرضی کارنامے انجام دیے. جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے روکا تھا. تو یہ غلط کام کر کے تم اپنے کو سمجھتے ہو کہ تم سچے مسلمان ہو اور کامیاب، اور یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں چھٹکارا بھی ملتا جائے گا، تم ہر جگہ پاس ہوتے جاؤ گے. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ غلط کام کر کے ہم نیکیوں سے تو دور ہو ہی گئے ہیں، ہمیں فرائض و واجبات کی پرواہ رہی نہیں گئی. ہاں اب ہمیں ناجائز و حرام کام سے بچنا تھا، اس سے بچ بھی نہیں رہے ہیں، اور سوچتے ہیں ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس افراد ہیں، ہمارے پاس ہمارے جیسے جھوٹے دوست بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، ہمارے پاس قوت و طاقت ہے، اس کے بلبوتے پر ہم کامیابی حاصل کریں گے. کس پر کامیابی حاصل کرو گے؟ اللہ پر کامیابی حاصل کر لو گے، تم اللہ سے آگے نکل جاؤ گے. اسی کو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے. اسی آیت کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا یہ لوگ جو برائیوں میں لگے ہیں، برائی کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بڑھ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم سے بڑھ جائیں گے. کیونکہ دوستو کسی کے ساتھ برائی کرنا صحیح معنوں میں یہ صرف اس کے ساتھ برائی نہیں کرنا ہوا. اب آپ اس کے مقابلے میں نہیں آئے، اس سے جنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ جنگ آپ کی اب شریعت سے ہو گئی ہے دوستو. شریعت آپ کو روک رہی، آپ نہیں رک رہے ہو. تو ایک طرح سے آپ شریعت کے مقابلے میں کھڑے نظر آ رہے ہیں. اللہ آپ کو روک رہا ہے کہ یہ مت کرو، اور آپ رک نہیں رہے ہو. تو سوچو آپ کس سے آگے نکلنا چاہتے ہو. اس سے نہیں کہ آپ اپنی دولت طاقت کے بلبوتے پہ چاہو کہ نہیں اس کو ہم پچھاڑتے چلے جائیں گے اور ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے چاہے جتنا ہم نے غلط کام کر لیا ہو. اللہ فرماتا تم یہ گمان کرتے ہو ان یسبقونا، تم ہم سے آگے بڑھ جاؤ گے. تو تمہارا یہ گمان بالکل غلط ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے. ساء ما یحکمون، اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کتنا برا یہ فیصلہ کر رہے ہیں، اپنے بارے میں کتنا برا سوچ رہے ہیں، کیسا حکم لگا رہے ہیں، یہ کتنا برا حکم لگا رہے ہیں اپنے بارے میں کہ یہ ہم سے نکل جائیں گے. کیا ہم ان کی گرفت نہیں کریں گے؟ ہم سے نکل جانے کا مطلب کیا ہم سے بچ جائیں گے؟ ہم ان کو ان کی برائی کا بدلہ دینے پر قدرت نہیں رکھتے کیا؟ یہ سمجھتے ہیں. یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی برائی کا بدلہ انہیں دیں گے تو یہ کیوں برائیوں میں لگے ہیں؟ تو یہ برائی کرنے والے ایسا لگتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی برائیوں کا بدلہ نہیں دے گا. دوستو تو یہ آزمائشیں الگ الگ شکلوں میں سب کے ساتھ آ سکتی ہے. ہمیں بہت سی جگہ سے ابھی بھی خبر ملتی، کچھ جگہوں سے، بہت سی تو نہیں، بہت سی جگہ الحمدللہ لوگوں نے معاملات کو بھی سمجھ لیا ہے. کچھ جگہ ابھی بھی لوگ کچھ نفس پرستی میں، کچھ انانیت میں، کچھ ایگو میں، کچھ ایسے لوگ ہیں
جو نیک کام کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہیں نہیں گوارا. 12 ربیع الاول کے موقع پر بھی اگر غریبوں کی خدمت کی جا رہی تو انہیں روکا گیا. یہ کتنے شرم کی بات ہے. دوستو, کوئی بھی تنظیم ہو, یہ ضرور دیکھنا کہ اس کا کام کیسا ہے, اس کے کام سے دین کو, قوم کو, اسلام کو, لوگوں کو فائدہ کتنا ہے. اگر کوئی غلط چیز ہے تو آپ بتائیے نا کہ تمہاری یہ غلطی ہے. یہ بھی مانتے ہو کہ نہیں غلطی نہیں ہے صاحب, جو کچھ ہے سب صحیح ہے, مگر نہیں, ہمیں نہیں کرنے دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے دوستو, قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ یاد رکھیں کہ یہ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بہت بری سوچ ہے, جو حکم وہ لگا رہے ہیں بہت برا حکم ہے. وہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا ان کے برے اعمال کی. بس یہاں ہم کو اور آپ کو اسے آزمائش سمجھ کر, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم سچائی پر ہو, اسلام پر ہو, تو بس یہ اتنا کافی نہیں کہ تم سچائی پہ ہو, لوگوں نے مان لیا تم سچے ہو اور کافی ہو گئے. نہیں, اب تمہاری آزمائش ہونی ہے, تمہاری راہوں میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی. 1400 سال پہلے کیسی کیسی رکاوٹ ہوئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو کیسے کیسے تشدد و ظلم کا سامنا کرنا پڑا, اپنا گھر بار وطن چھوڑنا پڑا, جانوں کو قربان کرنا پڑا, اپنے بچھڑ گئے, ان کے مال لٹ گیا, سب کچھ ہوا. لیکن وہ صحابہ جانتے تھے کہ یہ اللہ ان کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ یہ آزمائش میری طرف سے ہے, تم ثابت قدم رہو, جس دین کی ڈوری کو پکڑے ہو مضبوطی سے اس کو تھامے رہو, کیونکہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, دولت اسلام سے مالا مال کیا ہے. یہ 1400 سال سے یہ پیغام چلا رہا ہوں ہم سب کے لیے. اللہ نے ہم سب کو دولت اسلام سے مالا مال کیا, وہی ہر طرح کا رزق دیتا. کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے, کوئی پریشانی آ رہی ہے, تو اسے بھی ہمیں سویکار کرنا ہے, قبول کرنا ہے, ہمیں اس سے بھی راضی رہنا ہے, کیونکہ ہمیں پھر اپنے رب ہی کی طرف واپس ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. اور جو شخص اللہ سے ملاقات کی لو لگائے ہوئے ہے جنت میں, اللہ سے ملنا چاہتا, تو یاد رکھنا کہ وہ مقررہ وقت آنے والا ہے. کتنے لوگ رخصت ہو گئے. ابھی ہمیں یہ لائیو کا جب سے اعلان کیا, مجھے کئی لوگوں کی اطلاع ملی کس کس کا انتقال ہوا. اس سے پہلے بھی کافی لوگوں کا وصال ہوا. اللہ سب کی مغفرت فرمائے. فإن أجل اللہ لآت. مقررہ وقت, اللہ کا مقررہ وقت وہ آنے والا ہے. وہو السمیع العلیم. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کو سنتا ہے, ان کے دلوں کے احوال کو جانتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ سمیع ہے, سننے والا ہے. جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر اچھا ہے تو وہ بھی سن رہا ہے, برا ہے تو وہ بھی سن رہا ہے. کسی کو بھی, چھوٹے بڑے, کسی بھی بزرگ کو تم جھوٹ بول رہے ہو, اللہ تعالیٰ سن رہا. تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نے ان کو تو بتا دیا, انہوں نے ہماری بات مان لی, ہم پر بھروسہ کر لیا. لیکن وہ رب جانتا ہے جو تم سچ بول رہے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو. تم نے اپنے دلوں میں جو پلاننگ کر رکھی ہے, دماغ میں جو کچھ, وہ سب کا جاننے والا اللہ تعالیٰ فرما رہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ادھر ہی تو واپس آؤ گے نا, وہ تو سن رہا ہے, وہ تو جانتا ہے, وہ تمہیں بدلہ دے گا. اور کبھی رب تعالیٰ ان برائیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے. تو آپ بھی دیکھ ہی رہے ہو. ایسا نہیں کہ سارے معاملات آپ کے سامنے ہمارے معاملات ہوں, یا جو بھی معاملات آپ کے اپنے اپنے علاقوں میں ہوں, آپ دیکھیے ہر برائی کرنے والے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. آج آپ دیکھیے معاملے کا جس کو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا تھا, وہ اس وقت جیل میں, مگر ابھی بھی شہزادہ اینڈ کمپنی, اللہ کی طرف سے ابھی بھی ڈھیل ہے, ایک موقع ہے, اب سدھر جاؤ اور سچائی کو بتا دو. مگر ابھی بھی وہ تیار نہیں ہے, ابھی بھی اڑے ہوئے ہیں, ابھی بھی خوف خدا ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا ہے. ورنہ آج ہی وہ کہہ دیتے کہ حضرت 20 اکتوبر, آج 18 اکتوبر ہے نا, 20 اکتوبر 2 دن بعد ہے, یہ 2022 ہے. 2020 میں حضرت نے مجھے بلایا تھا,
20 اکتوبر ہی تھا، 2 دن بعد وہ ٹائم آ رہا۔ اور میں نے گزشتہ سال بھی بتایا تھا کہ 20 اکتوبر یہ وہی ڈیٹ ہے کہ جب حضرت محمد اشرف، سید محمد اشرف، مجذوب الہی حضرت سید محمد اشرف، جو حضور محدث اعظم ہند کے سب سے بڑے فرزند، سب سے بڑے بیٹے، حضور شیخ الاسلام کے سب سے بڑے بھائی اور اس فقیر کے دادا، حقیقی دادا، 20 اکتوبر ہی کو ہمارے دادا، کیونکہ کیف کے عالم میں، جذب کے عالم میں بھی رہا کرتے تھے، 20 اکتوبر کو وہ آج سے 55-60 سال پہلے گھر سے روانہ ہوئے، تو آج تک ان کی کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع پھر ملی نہیں، بہت تلاش کیا گیا۔ اسی لیے لاسٹ ایئر بھی ہم نے کہا تھا، اور اس سال بھی میں محسن اعظم مشن کی برانچز کے ممبر سے کہوں گا کہ 20 اکتوبر جو پرسوں آ رہی ہے، اس کو یوم محمد اشرف کی شکل میں آپ اہتمام کریں، منائیں۔ اور منانے کا مطلب یہ ہے کہ خود حضرت محمد اشرف کی بھی عادت تھی دوسروں کی ہیلپ کرنے کی۔ کوئی اگر کسی کو دکھیارا دیکھ لیں، جیسا ہم سنتے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کی کچھ مدد کر دیں۔ اس فراق میں وہ رہا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی بے پناہ خدمت وہ کیا، سب سے بڑے فرزند تھے، مگر یہ سنت صحابہ ہے دوستو، اپنے گھر کا کام کرنا، اپنی پیٹھ پر گیہوں اور آٹے کی بوری لاد کر وہ لایا کرتے تھے بازار سے۔ آپ کی پیٹھ پر اس کے نشان بھی بن چکے تھے، جو ہم سنتے ہیں اپنے والدین سے سنتے ہیں، کہ جب کبھی کوئی ان کی ننگی پیٹھ کو دیکھتا تھا تو وہ نشان نظر آتا تھا۔ اس قدر محنت مشقت وہ گھر میں بھی کیا کرتے تھے۔ کوئی اگر مہمان، خصوصاً ان سے بھی ملنے والے کچھ لوگ آتے تھے، ان کی بھی خدمت اسی طرح کرتے تھے۔ خود بولنے اور سننے سے معذور ضرور تھے، مگر کوئی بھی اگر بیچارہ آ گیا، کچھ نہیں تو صرف دعا ہی اس کے حق میں ہاتھ اٹھا کے کرنا شروع کر دیتے تھے۔ 20 اکتوبر ہی کا وہ دن تھا جب آپ گھر سے روانہ ہوئے، اور آج تک کوئی خبر نہیں، وہ مفقود الخبر ہیں۔ بہرحال ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی نیت سے 20 اکتوبر کو محسن اعظم مشن کی برانچز ممبرز سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام آپ کریں خدمت خلق کا، چاہے آپ بچوں کو کچھ تقسیم کر دیں، کچھ مٹھائی کسی کو، کسی غریب کی کچھ مدد کر دیں، یہی طے کر لیں کسی نہ کسی ایک ہی غریب کو اگر ایک برانچ کہیں پہ کوئی مدد کر دیتی، کیا جس شکل میں آپ کو سہولت ہو، مگر اس کا ثواب حضرت محمد اشرف کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے، ان کے لیے منتقل کر دیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالی حضور محمد اشرف کو بھی خوشی ہوگی اور حضور محدث اعظم ہند کو بھی خوشی ہوگی، اس لیے کہ حضور محدث اعظم ہند اپنے اس فرزند کے لیے یہ فرماتے تھے کہ محمد اشرف میری آخرت کا سرمایہ ہے۔ سوچئے، محدث اعظم جیسا ولی، وہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کہہ رہا کہ یہ میری آخرت کا سرمایہ ہے۔ تو ایسی بزرگ عظیم شان ہستی کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اور پھر 20 اکتوبر ہی کو ان کے پوتے کے ساتھ یہ سلوک ہوا، شہزادے کا استعمال کر کے ان کی کمپنی نے حضرت کو جس طرح سے دھوکے میں رکھ کر غیر شرعی، غیر قانونی فیصلے کروائے، اور بے پناہ اذیت، ذہنی اذیت حضرت کو بھی دی اور مجھے بھی دی، اور آج تک دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں، ابھی بھی وہ لوگ کسی طرح سے کہیں نہ کہیں سے لگے رہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ممکن صورت پیدا ہو نقصان پہنچانے کی کریں۔ مگر جب میں نے سورہ عنکبوت پر پڑھتا، ہمیشہ پڑھتا چلا گیا ہوں، لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی پڑھیے، قرآن میں اس لیے تو کہا ہے جب پڑھیے ایک نیا مزہ ملتا ہے۔ پڑھا کہ یہ تو امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے نا، اور امتحان جس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور برائی کرنے والوں کو سزا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو آج دیکھیے، کوئی جیل میں ہے، کوئی کہیں پریشان ہے، کوئی ڈرا ہوا ہے کہ وقف بورڈ کے معاملات نہ کھل جائیں، کوئی ڈرا ہوا ہے جس کا جہاں ہاتھ ہے وہ نہ کھلنا شروع ہو جائے، سسور صاحب ڈرے ہوئے ہیں جو خرچ ہوا ہے اس کا راز نہ کھل جاوے۔ تو بہت سی باتیں ہیں اس وقت دوستو، لیکن سکون میں ہم اندر سے، ہمیں سکون ہے، ہمارے ساتھیوں کو سکون ہے، اور سب سے بڑا سکون انسان کو یہ ہوتا ہے جب وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔
ہم جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، باطل کے ساتھ کھڑے ہوں اور کسی پریشر یا کسی لالچ میں کھڑے ہوں تو ہم کھڑے تو رہیں گے لیکن اندر سے بے چینی رہتی ہے۔ لیکن اگر ہم سچائی کے ساتھ ہیں تو اگرچہ ہم جسمانی یا ذہنی اذیتوں سے گزر رہے ہوں لیکن دل بہت مطمئن رہتا ہے۔ ہم نے بھی اس کا تجربہ کیا، ہمارے ساتھیوں نے بھی اس کا تجربہ کیا۔ تو دوستو، مایوس کبھی نہ ہونا، کام کرتے رہنا۔ اگر تمہارا کام کو کہیں پہ زبردستی بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ یاد رکھنا تم نے اچھی نیت سے کام شروع کیا تھا، اب کام اگرچہ وہاں کسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے تو بھی تمہیں اس کام کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور کام بند تم نہیں کرتے ہو، ہم جانتے ہیں، اس شکل میں بند ہوتا ہے، دوسری شکل میں آپ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ چاہے گجرات کے لوگ ہوں، کہیں دوسری جگہ پہ ہے، کسی کو بھی کوئی تکلیف کا، بہت سے لوگ ہم کو بہت سی چیزیں بتا بھی نہیں رہے ہیں، کہیں کہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شرپسند عناصر ابھی بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دینا چاہتا ہے اور فرما رہا ہے کہ تم ایسے ہی سمجھ رہے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہاری آزمائش تو لی جائے گی نا۔ اللہ نے پچھلے لوگوں کی بھی آزمائش لی ہے اور اللہ یہ ظاہر کر دے گا کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ اللہ ظاہر کر دیتا ہے کہ بد دین کون ہے، کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، اسلام والا کون ہے۔ اللہ ظاہر فرما دے گا آزمائش کے ذریعے کہ کون اطاعت گزار ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ تو ہمیشہ مطمئن رہنا دوستو، شریعت کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا، کبھی جھوٹ کی طرف نہ جانا، چاہے جتنی بڑی مصیبت آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ سے تمہاری ملاقات تو وہ تو اللہ کا مقرر کیا ہوا دن آنے والا ہے، کسی کے لیے کل آ جائے گا، کسی کے لیے پرسوں آ جائے گا، کسی کو 21، کسی 22 تاریخ اکتوبر، کوئی نومبر، کوئی دسمبر، ہر دن، ہر لمحہ، ہر مہینے کسی نہ کسی کی باری آ رہی ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی جانا ہے دوستو، اس لیے جب تک ہیں ان آزمائشوں کا سامنا کر کے ہم خوب محنت کرتے رہیں، ہم اپنے نفس سے جہاد کرتے رہیں، ہم دین کی راہ میں کوششیں کرتے رہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے یہ کرنے کو، آزمائش کے باوجود تم یہ کرتے رہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو محنت کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ مت سمجھنا مفہوم یہ کہ اللہ نے بہت سی چیزیں فرض کر دی ہیں، واجب کر دی ہیں، ضروری کر دی ہیں، بہت سی چیزوں سے روک دیا ہے تو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے اور تم کوششیں کر رہے ہو، مجاہدہ کر رہے ہو، جہاد کر رہے ہو، پریتن کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، غلط چیزوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہو، سچائی پہ کھڑے رہنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ تم اپنی بھلائی کے لیے کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے احوال کو سدھارنا چاہتا ہے، اس لیے یہ احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اس میں اللہ کا فائدہ نہیں، اللہ تو سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ تو دوستو، یہ آیت کریمہ پوری ہوئی، کتنا بڑا درس اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو 20 اکتوبر آ رہا ہے تو دادا کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہوا کہ وہ گھر سے چلے گئے تھے، پوتے کے ساتھ جو حادثہ ہوا، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے، ابھی بھی امید ہے کہ وہ سچائی تو حضرت تک آئے گی اور ایک نہ ایک دن حضرت کی زبان مبارک سے نکلے گا کہ مجھے سسر صاحب جو پرچہ لا کر دیا تھا 20 اکتوبر سے پہلے، وہ فرضی تھا، غلط تھا، وہ بالکل غلط نیوز تھی، اور اسی غلط نیوز کی بنا پر میں نے اس طرح سے فیصلے کر لیا، یہ شہزادے اور ان کے سسر کی باتوں پر بھروسہ کر کے، جو وہ دن آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال ہمیں اپنے کام میں لگے رہنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ آپ ہمارے حق میں دعا کریں کہ رب قدیر ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں اچھائیوں سے بڑھ کر اچھائیوں کا موقع دیتا رہے، ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ آپ سب محفوظ رہیں برائیوں سے، ہم صرف نام کے مسلمان نہ رہیں، ہم صرف نام کے طریقت والے نہ رہیں، ہم صرف نام کے مرید نہ رہیں، ہم صرف نام کے بزرگوں سے وابستہ کہلانے والے نہ رہیں۔ ہم بزرگوں نے اپنے سے وابستہ کیا ہے، سلسلے سے جوڑا ہے، تو یہ جڑنے کا جو مقصد تھا اسے ہم پورا کریں۔ شریعت
اور طریقت کے اصولوں کی پابندی کریں، بلا وجہ کے اختلافات سے اپنے کو دور رکھیں، قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں۔ رب قدیر ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ہماری کچھ برانچز کے بہت سے کام چل رہے ہیں جاری، اور خاص طور سے اس وقت میں ویرم گام کا ذکر کروں گا، کیونکہ 23 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی سنگ بنیاد کا ان کا پروگرام ہے۔ ایک بہت عالیشان محسن اعظم مشن اسلامک سینٹر کی تعمیر ہونے جا رہی ہے، اس کا سنگ بنیاد انشاءاللہ تعالی 23 اکتوبر کو ویرم گام میں ہے۔ لوگ وہاں موجود رہیں گے۔ ہم سب کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جو لوگ بھی اس اچھے کام میں تعاون کر رہے ہیں، اس نیک کام میں، سرکار دو عالم کی پیدائش کا مہینہ ہے، اور سرکار دو عالم کے لقب و نام ہی سے منسوب یہ سینٹر رہے گا، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ رسول اکرم کے کرم سے، ان کے صدقے اچھی تعلیم اور دوسری اچھی خدمات انجام دی جائیں گی۔ تو جو لوگ بھی اس میں تعاون پیش کریں، اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور اس کی جزا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ ویرم گام برانچ کے تمام ممبرز، عہدیداران کو خوب اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے۔ میں پوری اپنی سینٹرل ٹیم کو، تمام نگراں کو، تمام برانچز کے تمام ممبرز کو ان کی خدمات کے لیے مبارکبادی بھی دیتا ہوں، اور ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دن دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے۔ کرناٹک سے خبر ہے کہ دھارواڑ میں الحمدللہ وہاں بھی محسن اعظم مشن کا ایک سینٹر تیار ہو رہا ہے، بہت جلدی وہ کمپلیٹ ہوگا اور پھر اس کا انشاءاللہ افتتاح ہوگا، تو وہاں بھی باضابطہ کام شروع ہوگا۔ کرناٹک میں دوسری برانچز جو ہمارا انتظار کر رہی ہیں، انشاءاللہ میں جلد آنے کی وہاں کوشش کروں گا۔ جب بھی پہنچوں گا، وقت مقرر ہے اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا وہاں پر۔ دعا کیجئے جلدی ہماری آپ سے ملاقات ہو، آپ سے میری، ہماری آپ سے ملاقات ہو، کچھ باتیں ہوں، کچھ کام ہوں۔ کچھ لوگوں کا وصال ہوا ہے جو خبر مجھے ملی، جیسے اون میں ہمارے مشن کے بہت اچھی خدمت کرنے والے سید صلاح الدین باپو، سماجی خدمت ان کی بہت بڑی ہے، ہر طرف انہوں نے کیا ہے، رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وصال ہو گیا، بے حساب مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رائے پور چھتیس گڑھ، وہاں چھوٹا پارا میں ہمارے مشن کے نائب صدر سید حسن علی کے والد سید سلیم الدین اشرفی کا انتقال ہوا، رب قدیر ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور بھمن علی کرناٹک سے خبر آئی کہ جعفر بیٹگیری کے بھائی الطاف بیٹگیری کا وصال ہوا ہے۔ اسی طرح جلا پور سے عبد الکریم صاحب کے والد کا انتقال ہوا ہے۔ اور آج ہی خبر ملی کرجن صابری اسکول، صابری ایجوکیشن سینٹر جو ہے، وہاں سے وہاں کے حارث جو واچ مین تھے یعقوب شاہ دیوان، ان کا بھی انتقال ہوا۔ رب تعالیٰ ان کی اور جن کی خبر پہلے مجھے ملی نہیں مل سکی، اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام مسلمان بھائیوں کی مغفرت فرما، انہیں بزرگوں کا سایہ عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں رب قدیر ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو بس انہی باتوں کے ساتھ کہ اب 20 اکتوبر آ رہا ہے، ایک عجیب تاریخ وہ ہو گئی ہے، لیکن آپ کو جشن یوم محمد اشرف کی شکل میں کچھ نہ کچھ خدمت کا پروگرام سماج کی، قوم کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، یا جس طرح بھی آپ کرنا چاہیں کوئی بھی خدمت آپ ضرور انجام دیں۔ میں تمام برانچ سے اپیل کرتا ہوں، امن و محبت کی چھاؤں میں خدمت صبح و شام کریں، آؤ ہم سب مل جل کر پیغام نبی کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔